ماضی: راحیل اور رحمان ہم عمر تھے۔ دونوں ایک ساتھ ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے۔ راحیل رحمان کو اپنا دوست سمجھتا تھا، لیکن رحمان اسے ہمیشہ چڑھتا تھا۔ راحیل کے ساتھ والا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے اسے دادا جان نے بتایا کہ وہاں لوگ آ گئے ہیں۔ راحیل نے کہا، اچھی بات ہے۔ اس نے زیادہ نوٹ نہیں کیا۔ ویسے تو دونوں فرینڈز تھے، لیکن راحیل سلطان سے زیادہ اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ساتھ والے گھر پر جو لوگ رہتے آئے تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی کا نام صفدر اور چھوٹی بہن کا نام لبنہ تھا۔ راحیل نے لبنہ کو یونیورسٹی میں دیکھا تو اسے پسند کرنے لگا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ تو ساتھ والے گھر میں رہتی ہے، اور یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ رحمان بھی راحیل کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ وہ بھی لبنہ کو پسند کرتا تھا، لیکن لبنہ راحیل سے محبت کرتی تھی، اور اسی بات سے رحمان کو بدگمان کیا تھا۔ اسے لگتا تھا راحیل اس سے زیادہ بہتر ہے، سب لوگ اسے اہمیت دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ پوری طرح راحیل سے بدگمان ہو گیا اور اس سے جیلس ہونے لگا۔ رحمان سے چھوٹا سلطان کوثر کو پسند کرتا تھا۔ دونوں خاندان کی آپس میں اچھی جان پہچان تھی، ایک دوسرے کے گھر آتے رہتے تھے۔ اسے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑتا، اس لیے اس نے سوچا واپس آ کر اپنے ماں باپ سے اپنے اور کوثر کے رشتے کی بات کرے گا، لیکن اس کے جاتے ہی راحیل نے اپنے باپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا اور دادا جان نے سب معلوم کروایا تو لبنہ میں ان کو کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی، بلکہ ان کو تو صفدر بھی کوثر کے لیے اچھا لگا تھا۔ اس بارے میں دادا جان نے صفدر سے بات کی کہ اگر اسے کوئی مسئلہ نہ ہو تو ایک ہی دن تم دونوں کا نکاح کر لیتے ہیں۔ صفدر نے بھی حامی والی، کیونکہ کوثر میں کوئی برائی نہیں تھی۔ دادا جی بھی بہت خوش تھے، لیکن جب لبنہ کے نکاح کی خبر رحمان کو ملی تو وہ خوش نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے دل کی بات لبنہ کو بتائے گا، جو کچھ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے وہ سب اسے بتا دے گا۔ اس نے لبنہ کو میسج کر ملنے کا کہا۔ لبنہ نے کہا کل وہ مارکیٹ شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، وہاں آ جائے، کیونکہ لبنہ رحمان کو اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ اگلے دن جب رحمان اپنے دل کی بات لبنہ کو بتائی تو اسے غصہ تو آیا تھا، ساتھ وہ حیران بھی ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میرا نکاح راحیل سے ہونے والا ہے، اور آپ کو ایسی بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ راحیل آپ کے دوست ہیں۔ لبنہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں بھی اس کا دوست ہوں، اور ایسا اس میں کیا ہے جو مجھ میں نہیں۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں خوش رکھوں گا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ رحمان نے بھی کھڑے ہوتے تھوڑا غصے سے کہا، لیکن میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ راحیل ہے۔ آپ مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتے جو راحیل دے سکتا ہے، کیونکہ وہ میری محبت ہے، اور امید کرتی ہوں آپ اس بیہودہ خیال کو اپنے دماغ سے نکال دیں گے اور دوبارہ میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ لبنہ نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ رحمان ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ لبنہ کو تو اس کی فیلنگ کی پرواہ تک نہیں تھی۔ لبنہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، رحمان نے بے بسی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ حال ارسم ملائکہ کے گھر آیا تھا۔ ملائکہ کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے ارسم سے پوچھا بھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ارمان گھر پر ہی تھا۔ اس نے ملائکہ کو ارسم کے ساتھ دیکھا تو کافی حیران ہوا تھا۔ آپ یہاں؟ ارمان نے کھڑے ہوتے ارسم کو دیکھتے کہا، جو مسکرا کر اس کے گلے جا لگا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلے دن سے ہی ارمان اسے اپنا اپنا سا لگا تھا۔ مجھے ملائکہ کے ابو سے بات کرنی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ ارسم نے ارمان کو دیکھتے پوچھا۔ وہ اندر ہے، آپ اندر آ جائیے۔ ارمان نے دروازے کی طرف دیکھا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارسم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ملائکہ کے ابو کو سلام کیا اور کہا کہ وہ اکیلے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے ارمان اور یاسمین باہر آ گئی۔ اندر نہ جانے ارسم نے ملائکہ کے ابو سے کیا بات کی، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے ملائکہ؟ ارمان نے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا تو ملائکہ نے اسے بتا دیا کہ اندر بیٹھا انسان اس کا شوہر ہے۔ نکاح کیسے ہوا؟ وہ اس نے ارمان کو نہیں بتایا تھا۔ کیا تم نکاح کر چکے ہو؟ لیکن کیوں؟ ارمان نے بے یقینی سے پوچھا۔ صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی، ملائکہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ارمان کچھ کہتا، ملائکہ کے ابو کے ساتھ ارسم باہر آیا۔ ملائکہ اپنے سامان باندھو، تم ارسم کے ساتھ جاؤ گی۔ ملائکہ کے ابو نے سنجیدگی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاسمین نے آگے آتے حیرانگی سے پوچھا۔ نکاح کے بعد لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، ملائکہ کے ابو نے کہا تو یاسمین نے حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ ارمان خاموش تھا۔ اس لڑکے نے ہماری بیٹی کی جان بچائی ہے، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ملائکہ کے ابو نے کہا۔ ارسم چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑا ہوا تھا۔
یعنی ارسم نے اس کو ایسا کیا کہا تھا کہ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھے، جہاں ان کو معلوم تھا کہ ارسم سفیان خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ اور ارمان نے ملائکہ کو دیکھتے کہا، جو اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ یاسمین تو خاموش تھی۔ ملائکہ کے باپ نے اسے اپنی دعاؤں کے سائے تلے ارسم کے ساتھ رخصت کر دیا۔ دونوں کے جانے کے بعد ارمان اور یاسمین نے ملائکہ کے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور مجھ سے کوئی سوال نہ کرے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ملائکہ کے باپ نے کہا۔ اندر چلا گیا۔ پیچھے ارمان تو مطمئن نظر رہا تھا، کیونکہ اسے ارسم اچھا لگا تھا، لیکن یاسمین کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہوا کہ اچانک سے ایک لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ نکاح کر چکا ہے، وہ لڑکی کو لے کر چلا گیا ہے، مجھے کیا ہے، اس کا باپ جانے یا وہ خود۔ یاسمین نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلے گیا۔ ارمان بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈیڈ آپ فکر مت کر، میں وحاد کو سنبھالوں گا، آفاق نے سلطان کو دیکھتے کہا۔ آفاق وحاد کو ہسپتال سے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا، جو ابھی بے ہوش تھا، وہ خطرے سے باہر تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد میں تمہیں وحاد کے ساتھ چھوڑ دوں گا؟ سلطان نے غصے سے آفاق کو دیکھتے کہا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ ساری حقیقت آپ کی بیوی کو جا کر بتا دیتا، پھر آپ کیا کرتے؟ آفاق نے اپنے باپ کو دیکھتے کہا۔ آفاق کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ تم وحاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سلطان اسے گھورتے ہوئے کہا، ڈیڈ ایسا کچھ نہیں کروں گا، اور آپ پریشان مت ہو، بس میری شادی بسما سے کروا دے، پھر مجھے وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے دادا جان سے بات کیا، اب میں چلتا ہوں، وحاد کا خیال رکھنا۔ سلطان نے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ آفاق چلتا ہوا وحاد کے پاس آیا، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس وقت اگر میں چاہوں تو تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں۔ حیرت کی بات ہے نا، تم میرے بھائی ہو، لیکن پھر بھی مجھے اچھے نہیں لگتے، اور میرے دل میں تمہارے لیے اس وقت زیادہ نفرت پیدا ہوئی جب ڈیڈ نے اپنا آفس تمہارے نام کر دیا کہ تم زیادہ سمجھدار ہو اور اچھی طرح سے بزنس کو سنبھال سکتے ہو۔ لیکن اب میں تمہاری جان لے کر یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا، لیکن ابھی تم آرام کرو، کل صبح تم سے ملنے آؤں گا۔ آخری بار آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وحاد نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی اور کمرے کو دیکھنے لگا۔ وہ کب کا ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہیں پایا۔ بڑی مشکل سے اس نے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس لینے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آفاق کا فلیٹ اور وہ اس کی کھڑکی سے کود کر بھاگ بھی سکتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے آفاق کو کہا تھا کہ اسے کل تک ہوش آئے گا، اس لیے مطمئن سا ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وحاد نے ہمت کرتے خود کو کھڑا کیا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا۔ نیچے فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن وحاد کی پہلی ہی حالت ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہاں سے بھاگنا بھی ضروری تھا، اس لیے وحاد نے اللہ کا نام لیا اور کھڑکی سے کود گیا۔ وہ زور سے نیچے زمین کے ساتھ جا لگا تھا۔ اس نے اپنا سر اوپر رکھا تھا، لیکن پیٹ سے اس کے پھر سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہاں سے بھاگ گیا۔ باہر آتے اس نے ایک آدمی سے موبائل مانگا، جس نے پہلے عجیب سی نظروں سے وحاد کو دیکھا اور پھر اسے اپنا موبائل دے دیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت صرف ایک انسان ہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ کو کھال کے جو بیٹھا کام کر رہا تھا، خود دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ ہاں نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا، نمبر انجان تھا۔ اس نے ماتھے پر بال لیے، کال کو اٹینڈ کرنے کان سے لگایا۔ بھائی، وحاد نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ہاں فوراً اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ وحاد تم ٹھیک ہو؟ ہاں نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی آپ یہاں آ سکتے ہیں؟ وحاد نے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں تم بتاؤ اس وقت کہاں ہو؟ میں ابھی آتا ہوں، ہاں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ یہ کون سی جگہ؟ آپ پلیز ان کو بتا دیں، وحاد نے موبائل اس آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو اس آدمی نے ہان کو ایڈریس کا بتایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ جلدی آ جائے، کیونکہ وحاد کی شرٹ خون سے رنگی ہوئی تھی۔ ہان یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے وہ وہاں پہنچا۔ وحاد وہیں زمین پر ڈیسا گیا تھا۔ ہان اپنی گاڑی سے باہر آیا اور بھاگتا ہوا ان دونوں کی طرف آیا۔ اس نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں وحاد کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا، جو نیم بے ہوشی میں تھا۔ وحاد ہان نے اس کے چہرے کو تھپتھپاتے اسے پکارا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے وحاد کو کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ ہان کی اپنی شرٹ پر بھی خون لگ گیا تھا۔ آپ نے بابا سے کیا کہا؟ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب ملائکہ کی آواز گونجی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ایسا کیا کہا ہوگا جو وہ فوراً مان گئے؟ وہ تمہاری رخصتی بھی کر دی۔ ارسم نے گاڑی کو رکتے ہوئے کہا، کوئی فضول سی کہانی سنا دی ہوگی، اس سے زیادہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ملائکہ نے باہر دیکھتے کہا، ویسے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور وہ تمہیں آج کمرے میں جاتے پتہ چل جائے گا۔ ارسم نے ملائکہ کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے کہا۔ تو اس کی بات سن کر سٹ پٹا گئی تھی، تم تو ابھی سے شرمانے لگی ہو۔ ارسم نے ملائکہ کے سر اور چہرے کو دیکھتے شرارتی لہجے میں کہا، بازو چھوڑو میرا،
ملائکہ نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے کہا، لو چھوڑ دیا۔ ارسم نے ملائکہ کا ہاتھ اپنے لبو تک لگاتے وہاں بوسہ دینے کے بعد اس کے ہاتھ کو چھوڑتے کہا، اور اندر تم کچھ بھی نہیں بولو گی۔ ارسم نے آڑی بات سنجیدگی سے کہیں گاڑی سے باہر چلا گیا۔ ملائکہ بھی گاڑی سے باہر آ گئی، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے ارسم کے گھر والے کیسے ہوں گے۔ ارسم نے محسوس کر لیا تھا کہ ملائکہ گھبرا رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارسم نے ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ اسے اندر لے گیا۔ سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب تحریم کی نظر ارسم پر پڑی لیکن وہ ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارسم، یہ لڑکی کون ہے؟ تحریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ بسمہ اور دادا جان نے بھی ارسم کی طرف دیکھا تھا۔ خالہ جان، یہ میری بیوی ہے، ارسم نے کہا تو تینوں نے بے یقینی سے ارسم کی طرف دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دادا جان نے کھڑے ہوتے سرد لہجے میں ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ نانا جان، یہ میری بیوی ہے ملائکہ، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں، ارسم نے ریلیکس سے انداز میں کہا۔ تم دونوں بھائیوں نے مجھے پاگل سمجھا ہوا، ایک نے پہلے نکاح کر لیا اور بعد میں آ کر بتا رہا ہے، اور دوسرے نے تو سونے پہ سہاگا اپنی بیوی کو ہی لے کر آ گیا ہے۔ ہم لوگ کیا مر گئے ہیں؟ اگر تم ہمیں بتا دیتے تو کیا ہم منع کر دیتے؟ نہ تمہاری ماں کو اس بات کا پتہ ہے، نہ کسی اور کو۔ دادا جان نے ارسم کو دیکھتے غصے سے کہا۔ ملائکہ نے ارسم کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ نانا جان، امی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں، ان کو میری زندگی سے کیا لینا دینا؟ اور میں جسے پسند کرتا تھا میں نے اس سے نکاح کر لیا، کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اور ایسا نہیں کہ اس بارے میں کسی کو معلوم نہ تھا، ہاں سب جانتا تھا۔ ارسم نے کندھے اچکاتے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ کس کو پتہ ہو یا نہ ہو، خان کو تو تمہاری ساری کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور تم دونوں ایک دوسرے کو باتوں پر پردہ ڈالتے ہو۔ دادا جان نے گھٹتے ہوئے کہا۔ نانا جان، اب غصہ تھوک دیں، اور صورتحال کچھ ایسی بن گئی کہ مجھے بنا کسی کو بتائے نکاح کرنا پڑا، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارسم نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا جی، تم دونوں اچھی طرح سے جانتے ہو کیا کچھ کر رہے ہو، بس کسی تیسرے کو بتانا گوارا نہیں کرتے، دادا جان نے طنزیہ لہجے میں کہا تو ارسم ہنس پڑا۔ دادا جان نے پھر کچھ نہیں کہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ بسمہ اور تحریم آگے آئی تھی اور دونوں پیار سے ملائکہ سے ملی تھی۔ ارسم نے ملائکہ کو تحریم اور بسمہ کا تعارف کروایا۔ بھابھی، آپ تو بہت پیاری ہیں، بسمہ نے ملائکہ کو دیکھتے کہا جس نے شرما کر نظریں جھکا لی تھی۔ میری پسند ہے، معمولی تو ہرگز نہیں ہوگی، ارسم نے فاڑیا انداز میں کہا۔ بسمہ، تم ایسا کر اپنی بھابھی کو ارسم کے کمرے میں لے کر جاؤ، مجھے تمہارے بھائی سے بات کرنی ہے، تحریم نے بسمہ کو دیکھتے کہا جو آسمان میں سر ہلائے ملائکہ کو وہاں سے لے گئی۔ بیٹا جی، آپ نے نکاح کیا اور میں بھی تمہیں یہی کہنا چاہوں گی کہ تمہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ ہم ملائکہ کے گھر رشتہ لے کر جاتے، اس کے گھر والوں نے کیسا رد عمل ظاہر کیا ہوگا؟ تحریم نے سنجیدگی سے ارسم کو دیکھتے کہا۔ خالہ جان، آپ پریشان مت ہو، میں نے سب سنبھال لیا ہے، اور ملائکہ کے ابو نے خود خوشی سے ملائکہ کو میرے ساتھ رخصت کیا ہے، اور میں اس طرح نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، بس صورتحال کچھ ایسی ہی بن گئی تھی، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ آگے کی بات تحریم نے پوری کرتے کہا تو ارسم ہنس پڑا۔ صبح میں کوثر کو کال کر کے بتا دوں گی، اور یہ جاننا اس کہا کہ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، تحریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، ارسم نے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ تحریم بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ارسم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بسمہ ملائکہ سے باتیں کر رہی تھی۔ چلیے بھابھی، میں چلتی ہوں۔ ارسم کو دیکھتے بسمہ نے مسکرا کر کہا، وہاں سے چلی گئی۔ ملائکہ نے پورے کمرے کو دیکھا تھا، جو حادثہ بڑا خوبصورت تھا، اور اب اسے ارسم سے ڈر لگا تو مجھے کہاں سونا ہے؟ ملائکہ نے ارسم کو دیکھتے سوال کیا جو اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ یہ اتنا بڑا بیڈ روم نظر نہیں آ رہا؟ ارسم نے رخ موڑے ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کا چوڑا سینہ نظر آ رہا تھا۔ ملائکہ نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ تو آپ کہاں سوئیں گے؟ ملائکہ نے بے تکا سا سوال کیا۔ مسز، میرے خیال سے آپ پورے بیڈ پر تو سونے سے رہی، کیونکہ آپ کی فگر کے مطابق آپ تھوڑی سی جگہ پر ہی لیٹ سکتی ہیں، ارسم نے ملائکہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے کہا۔ بےہودہ انسان، ملائکہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ارسم اس کی بات سن چکا تھا اور ہنس پڑا۔ ویسے بےہودہ حرکت تو ابھی میں فریش ہونے کے بعد کروں گا، ارسم نے جھک کر ملائکہ کی آنکھوں میں دیکھتے شرارتی لہجے میں کہا، جو ارسم سے پیچھے ہو گئی تھی۔ ارسم مسکرا کر فریش ہونے چلا گیا۔ ملائکہ جلدی سے بیڈ پر لیٹی اور منہ تک کمبل کو تانے لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی تاکہ ارسم جب باہر آئے تو اسے لگے کہ وہ سو گئی ہے۔ ارسم فریش ہو کر باہر آئے تو ملائکہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ پر جا کر لیٹا، اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ خان کی کال تھی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا جس نے اسے ابھی بلوایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، ارسم نے کہا اور موبائل بند کر کے ملائکہ کے پاس آیا، اس کے چہرے سے کمبل پیچھے کیا۔ ملائکہ زور سے آنکھیں نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ارسم نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔
ارسم نے کہا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ملائکہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ اب میں آرام سے سو سکتی ہوں، ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ خان وہاج کو ارسم کے فلیٹ میں لے آیا تھا کیونکہ اس کے اپنے فلیٹ پر عروہ اور بلقیس تھی۔ ارسم اپنے فلیٹ پر پہنچا اور بیڈ پر لیٹے وہاج کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس کی یہ حالت کس نے کی؟ ارسم نے خان کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ اس کے سر کے پیچھے گہری چوٹ لگی ہے اور پیٹ کا زخم بھی ٹھیک نہیں۔ خان نے پریشانی سے کہا، خان مجھے لگتا ہے معاملہ بہت بڑا ہے۔ وہاج کی حالت مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ارسم نے بھی پریشانی سے کہا، ارسم جانتے ہو وہاج تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ خان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا جس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بسمہ کو پسند کرتا ہے، وہ مجھ سے بھی بات کر چکا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم مان جاتے ہو تو مجھے بھی مسئلہ نہیں، اس لیے وہ تم سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر یہ سب ہو گیا۔ خان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ارسم نے وہاج کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں، میں ان لوگوں سے نفرت ضرور کرتا ہوں، لیکن وہاج اپنے باپ اور بھائی سے الگ ہے۔ ارسم نے سنجیدگی سے کہا، تم ملائکہ کو گھر لے کر آئے ہو؟ خان نے ارسم کو دیکھتے پوچھا جس نے اسپتال میں سر ہلایا تھا۔ کل میں دادا جان سے بسمہ وہاج کی بات کروں گا اور تمہاری ریسیپشن کی بھی، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بسمہ وفاق کی شادی ہو جائے۔ خان نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری ریسیپشن کی کیا ضرورت ہے؟ ارسم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے اپنی بیوی کا بھی تو سب سے تعارف کروانا ہے، خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خان تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے نا؟ ارسم نے خوشی سے کہا، بالکل، عروہ میری بیوی ہے، لیکن اس کا باپ میرا دشمن ہے، اسے میں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ خان نے سنجیدگی سے کہا۔ ارسم خاموش ہو گیا تھا، وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ خان چاہتا کیا ہے۔ اگلے دن صبح ہی خان اور ارسم گھر واپس آ گئے تھے۔ وہاج کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، ملائکہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ارسم اپنے کمرے میں چلا گیا اور خان بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ ارسم اپنے کمرے میں گیا تو ملائکہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ارسم اسے دیکھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ملائکہ اٹھ چکی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم کل رات آرام سے سوئی ہو۔ ارسم نے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا، تو کیا مجھے آرام سے نہیں سونا چاہیے تھا؟ ملائکہ نے اپنے بال باندھے الٹا سوال کیا۔ اس سے پہلے ارسم اس کی طرف آتا، ملائکہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہی روک دیا تھا۔ میرے پاس کپڑے نہیں، یہاں لانے سے پہلے میری ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا، ملائکہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارسم اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور الماری کے پاس جاتے اندر سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا نکال کر ملائکہ کی طرف اٹھالا۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، خان بھی آ گیا، اس سے بھی مل لینا، اور میں اپنی بیوی کی ہر ضروریات کا اس کی سوچ سے زیادہ خیال رکھتا ہوں، ارسم نے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو ملائکہ نے نظریں چراتے ارد گرد دیکھا اور سوٹ پکڑے فریش ہونے چلے گی۔ ملائکہ بہرائے تو ارسم اسے دیکھتے ہی رہ گیا، جس پر سرخ رنگ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی گلے میں وہی لا کر پہنا ہوا تھا جو ارسم نے اسے گفٹ کیا تھا۔ ارسم نے بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پہنی تھی۔ دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد ملائکہ نے ارسم کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ نانا تو مجھے پسند نہیں کرتے، ملائکہ نے ارسم کو دیکھتے پریشان سے کہا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی وہ مجھ سے ناراض ہے، تم سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب چلو، ارسم نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا، اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ خان بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ بھابھی اور بھائی آ گئے۔ بسمہ نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ تحریم نے دونوں کو دیکھتے دل میں ماشاءاللہ کہا تھا، دونوں لگ ہی اتنے پیارے رہتے۔ دادا جان تو خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ملائکہ نے سب کو سلام کیا۔ ارسم نے اسے خان کے بارے میں بتایا کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ ملائکہ نے مسکرا کر اسے بھی سلام کیا، جس کا خان نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ دادا جان، میں چاہتا ہوں کہ ارسم کا ولیمہ کر دیا جائے، ایسے سب لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا۔ خان نے دادا جان کو دیکھتے کہا، ٹھیک ہے، مجھے مسئلہ نہیں، لیکن میری بھی ایک بات تمہیں ماننی ہوگی۔ دادا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ سب لوگ دادا جان کو دیکھ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں بسمہ کا نکاح آفاق سے اور تمہارا ثانیہ سے ہو جائے، دادا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو خان ہنس پڑا۔ پہلی بات، آفاق اور وہاج دونوں بھائی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاج بسمہ کے لیے بہتر رہے گا۔ اب سلطان صاحب کو کہے کہ وہاج کے ساتھ جی ہاں، ہم رشتہ فائنل کر دیتے ہیں، آپ کو بھی وہاج سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نے دادا جان کو دیکھتے کہا۔ ان کو بھی خان کی بات میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ وہاج بھی اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تمہارا نکاح کا کیا؟ دادا جان نے پوچھا۔ اس بارے میں ارسم کے ولیمے کے بعد بات کریں گے، خان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ارسم اس کی بات سمجھ کر مسکرا پڑا تھا اور ناشتہ کرنے لگا، اور وہاج کا سن کر بسمہ بھی تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ آپ؟ عروہ نے دروازہ کھولتے سامنے کھڑے خان کو دیکھتے کہا۔ جی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ خان نے گہری نظروں سے عروہ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا، جو جلدی سے دروازے سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، عروہ نے نظریں جھکا کر کہا۔
کس بات پر آپ سوری بول رہی ہیں؟ خان نے آتے مسکرا کر پوچھا۔ وہ میں آپ چائے لیں گے یا کافی؟ عروہ کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے بکھلاتے ہوئے انداز میں پوچھا، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میں کیا پینا پسند کروں گا۔ خان نے عروہ کے ہونٹوں پر اپنے نظریں گاڑتے ہوئے تھوڑا جھک کر کہا۔ عروہ خود حیران تھی کہ اس کا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے۔ اس نے پوری رات خان کے بارے میں سوچا تھا، کوئی اپنا بھی اتنی مدد نہیں کرتا جتنا خان نے اس کی اور بلقیس کی مدد کی۔ دل میں خان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ ایک کنٹریکٹ ہے جو جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن اس نے تو پیسے واپس نہیں کیے۔ 19 باتوں کو سوتے ہوئے سے نیند آ گئی اور وہیں ہو گئی تھی۔ عروہ کون آیا ہے؟ بلقیس نے آواز دیتے پوچھا۔ خان نے عروہ کی طرف دیکھا تھا۔ مس عروہ، میں آپ کی حالت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نے سنجیدگی سے کہا، جس نے اسپتال میں سہارا لاتے اندر کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں آپ کے لیے کافی لے کر آتی ہوں، عروہ کہتے وہاں سے چلی گئی اور خان اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ خان نے دروازہ نہ کیا اور کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے بلقیس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن خان نے جلدی سے منع کر دیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ خان نے بلقیس کو دیکھتے پوچھا۔ میں اب ٹھیک ہوں بیٹا، بلقیس نے مسکرا کر کہا۔ آنٹی، میں یہاں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، خان نے سنجیدگی سے گہرا سانس لیتے کہا۔ بلقیس غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں عروہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کیا اس رشتے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا؟ خان نے بلقیس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھا، جو کچھ دیر کے لیے خان کا سوال سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بیٹا، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو تم عروہ کی خاطر اپنوں کے خلاف تو نہیں جاؤ گے نا؟ بلقیس کا اشارہ خان کے دادا حمزہ کے گھر والوں کی طرف تھا۔ اب مجھے اپنا فیصلہ بتائیے، باقی سب کو میں دیکھ لوں گا۔ آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، خان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس میں عروہ کی مرضی بھی پوچھنی ضروری ہے، بلقیس نے کہا۔ تو خان ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟ خان نے کنفرم کرنا چاہا۔ بلقیس نے اس بات میں سہ ہلا دیا تھا تو خان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں عروہ سے نکاح کر چکا ہوں، کہ میں جب جاب کے لیے عروہ میرے پاس آئی تو اس وقت ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کون ہے، اور یہ نکاح میں نے اس کی سیفٹی کے لیے کیا تھا تاکہ وہ میرے آس پاس ہے، میں اس کا خیال رکھ سکوں، ورنہ میں چاہتا ہوں اس کا نکاح کا باقی سب کو بھی پتہ چل جائے تاکہ وہ عروہ کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ خان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو بلقیس نے حیرانگی سے خان کی طرف دیکھا تھا۔ تم دونوں نکاح کر چکے ہو؟ بلقیس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ جی، میں عروہ سے نکاح کر چکا ہوں۔ وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جاب کے لیے میں نے شرط ہی کچھ ایسی رکھی تھی کہ اسے ماننی ہی پڑی، اور میں آپ کی بیٹی کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ میرا ارادہ اسے تکلیف پہنچانا یا اس کے ساتھ غلط کرنے کا کبھی بھی نہیں تھا۔ خان نے جلدی سے صفائی دینی چاہیے۔ آج اس نے جو بھی بلقیس کے سامنے کہا تھا وہ ایک ایک لفظ سچ تھا اور دل سے کہا تھا۔ تم عروہ کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ بلقیس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی خان عروہ کو پسند کرتا ہے، ورنہ کوئی بھی کسی کی خاطر اتنا نہیں کرتا جتنا عروہ کے لیے کر رہا تھا، اور لڑکی بھی وہ جسے اس کے گھر والے پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بات میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن آپ پلیز عروہ کو مت ڈانٹیے گا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر آپ کو نکاح کو لے کر ڈانٹا ہے تو آپ مجھے ڈانٹ سکتی ہیں۔ خان نے بلقیس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ سفیان خان تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اگر عروہ بھی تمہیں پسند کرتے تو مجھے اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، بلقیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کا حد سے زیادہ خیال رکھوں گا، لیکن ابھی آپ اسے نہیں بتائیں گے کہ آپ کو میں نکاح کا بتا چکا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ خود آ کر آپ کو یہ سب بتائے، خان نے کہا۔ تو بلقیس مسکرا پڑی۔ ٹھیک ہے، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گی، بلقیس نے کہا۔ تو اس کے بعد خان ارد گرد کے باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں عروہ خان کے لیے کافی لے کر آئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی دونوں کی باتیں سنتی رہی۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر بات کرتے خان کی طرف جا رہی تھی۔ بلقیس نے سمجھداری کا ثبوت دیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ خان کی عادت کیسی ہے، اور وہ خان کی آنکھوں میں عروہ کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ خان نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے اس نے عروہ سے نکاح کیا، تو بلقیس کو اس کی بات پر یقین تھا، اور وہ بھی اس کے لیے خان ان کی اتنی مدد کر رہا تھا، وہ ان کو اپنا سمجھتا تھا تو ان کی مدد کر رہا تھا، ورنہ اتنا کون کرتا ہے۔ ارسم، تم نے نکاح کر لیا؟ کوسو کو جب سے پتہ چلا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ ارسم نے تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی تھی۔ کوسو کے ساتھ سلطان بھی آیا تھا۔ میں نے نکاح کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا جو آپ سب اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں۔ جو لڑکی مجھے پسند ہے میں نے اس سے نکاح کر لیا، اور اب میں اپنی بیوی کو لے کر شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ ملائکہ، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ارسم نے ملائکہ کو دیکھتے کہا، جس نے پہلے ارسم کو گھور کر دیکھا، پھر کوثر کے ساتھ سلطان کو سلام کیا۔ کوثر نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ آپ کی امی آئی ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔
ملائکہ نے ارسم کو دیکھتے کہا۔ کوثر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا ارسم، اب میں مطمئن ہوں، کوثر نے ارسم کو دیکھتے کہا۔ وہ ایک سیکنڈ میں آپ کی رائے بدل گئی، ارسم نے ملائکہ کو گھورتے ہوئے کہا، جو ارسم کی گوڑی کو کسی خاطر میں لائے بغیر کوثر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں، میں نے کہا کہ تمہیں ہم میں سے کسی کو بتانا چاہیے تھا۔ خیر اب تم نکاح کر لیا ہے تو ولیمہ ہم دھوم دھام سے کر لیں گے، چلو بیٹا اندر، کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ملائکہ کو لیے وہاں سے چلے گئی۔ پیچھے ارسم نے ایک نظر سلطان پر ڈالی اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگ اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سلطان نے آفاق کو بسمہ کے رشتے کی بات شروع کی۔ آفاق کا نام سن کر بسمہ کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، اور یہ بات ارسم کے ساتھ ملائکہ نے بھی نوٹ کی تھی۔ میں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاج سے بسمہ کا نکاح ہو جائے، دونوں آپ ہی کے بیٹے ہیں، لیکن وہاج مجھے لگتا ہے بسمہ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا امی، ارسم نے اپنی ماں کو دیکھتے کہا۔ بسمہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بالکل دونوں ہمارے ہی بیٹے ہیں، کوثر نے سلطان کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ وہاج کے نام پر سلطان نے پہلو بدلا تھا۔ سلطان تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں نا؟ دادا جان نے سلطان کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں دادا جان، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہوگا، وہاج بھی میرا ہی بیٹا ہے، سلطان نے جلدی سے کہا۔ ویسے امی وہاج کہاں پر ہے؟ ارسم نے سرسری سا پوچھا۔ وہ بیٹا اسے آفس کے کام سے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا تو وہ یہاں نہیں، کوثر نے ارسم کو دیکھتے کہا۔ جو اسے سلطان نے بتایا وہی اس نے ارسم کو بتا دیا تھا۔ وہ ٹھیک شہر سے باہر گیا ہے تو میری ولیمے تک تو واپس آ ہی جائے گا، پھر اس سے مل لوں گا۔ اور مسز آپ چلیے، یا ابھی بھی آپ نے اپنی ساسو ماں کے پاس بیٹھے باتیں کرنی ہیں؟ ارسم نے میٹھا تھا طنز کرتے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ تم دونوں کو، کوثر نے جلدی سے کہا تو تحریم ہنس پڑی۔ ملائکہ اور ارسم پھر وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے باقی سب باتیں کرنے لگے اور سلطان کو اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ آفاق کو کیا جواب دے گا اور وہاج اس کا کیا کرے گا۔ ہلکی سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آیا، اس کے پیچھے ہی عروا بھی نظریں جھکائے چلی آ رہی تھی۔ جب ہاں نے پیچھے مڑ کر عروا کی طرف دیکھا جو اپنے دھیان میں چل رہی تھی، اور سیدھا ہان کے سینے سے جا ٹکرائی۔ بکھلائے ہوئے انداز میں اس نے پیچھے ہونا چاہا اور گرنے ہی والی تھی جب اس نے ہاتھ آگے کرتے سفیان کو کالر سے پکڑنا چاہا، لیکن اس کے کالر کو پکڑنے کی وجہ سے ہان کی شرٹ 2 بٹن ٹوٹ کے اس کا سینہ نمایاں ہونے لگا۔ مس عروا آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ ہاں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گرنے سے بچایا اور گہرے لہجے میں پوچھا۔ عروا نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہان اس کے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ اس کی نظریں عروا کے چہرے سے ہوتی اس کے گردن کے نشان پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ سفیان نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گردن کے نشان کو چھوا۔ عروا نے اس کا لمس محسوس کرتے فوراً آنکھیں کھول لی تھی۔ مس عروا آپ نے میری شرٹ کے بٹن توڑ دیے ہیں۔ ہاں نے اس کا دھیان اپنے بٹن کی طرف کرتے کہا۔ سوری سر، میں ابھی سوئی دھاگا لے کر آتی ہوں، عروا نے جلدی سے کہا، لیکن آپ کو یہاں پر سوئی دھاگا نہیں ملے گا، ہاں نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے پرسکون سے انداز میں کہا۔ آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ سوئی دھاگا کتنا ضروری ہوتا ہے گھر میں، عروا نے ہان کو دیکھتے کہا جس نے اپنے قدم عروا کی طرف بڑھائے تھے۔ عروا نے ہان کو اپنی طرف آتا دیکھا تو اپنا حلق تار کرتے پیچھے کو قدم لینے لگی۔ ایک تو آج اسے سفیان ہان الگ ہی لگ رہا تھا اور اب اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، وہ عروا کو کافی وجیہ لگ رہا تھا، اس لیے اس نے نظریں چرائی تھی۔ میرے اس فلیٹ پر میں کبھی کبھار اکیلا رہتا تھا، ہاں نے عروا کے دائیں جانب ہاتھ رکھتے گہرے لہجے میں مزید کہا، تو یہاں کوئی عورت نہیں تھی، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں سوئی دھاگا لا کر رکھ لوں، آگے ضرورت پڑے گی، ہاں نے عروا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا جو اسے سے نظریں چرا رہی تھی۔ ایک تو ہان اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی پرفیوم کی خوشبو سے اسے اپنا ساتھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مس عروا آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اور یہ پسینہ، ہاں نے مسکراہٹ دباتے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ مجھے پسینہ نہیں، تو عروا نے جلدی سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے کہا۔ وہ میرے ساتھ میرے بھائی کے ولیمے میں چلنا ہے، ہاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں؟ لیکن کیوں؟ عروا نے نظریں اٹھائے ہان کو دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ مجھے آپ کو سب سے ملوانا ہے۔ اب یہ مت پوچھیے گا کیوں، کیونکہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ چلتا ہوں، ہاں نے پیچھے ہو دیکھا۔ عروا کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کی سیکرٹری تھی۔ وہ آپ کے بٹن، عروا نے یاد آنے پر جلدی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کال کر لیجیے ہاں نے عروا کو دیکھتے کہا جس نے اسپتال میں سا ہلا دیا تھا۔ ہاں نے عروا کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور وہاں سے چلا گیا۔ عروا ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔